بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. صدق الله العظيم. ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. آغاز ہے اللہ رب العزت کے اس ببرکت نام سے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، علیم بھی ہے. ناظرین کرام، درود لامحدود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر. ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا بے حد شکر، اس کی توفیق خاص سے آج 6 رمضان المبارک القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان لے کر حاضر خدمت ہوں. میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت. ناظرین کرام، دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین کو القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان میں خوش آمدید. ناظرین کرام، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں آپ کو نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ عرض کی آقا بتائیے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ رکھو اور صدقہ دو. صدقہ انسان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو. ناظرین کرام، ہم صدقہ غریب مسکین لوگوں کی مدد کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں. ہم کسی غریب کی مدد کر کے بھی صدقہ ادا کر سکتے ہیں. ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر بھی صدقہ ادا کر سکتے ہیں. اس کی بہت ساری فضیلات موجود ہیں. ناظرین کرام، آج کی ہماری نشریات کا موضوع بھی یہی ہے، رمضان المبارک اور صدقہ و خیرات. اس پر بھی آپ سے بات ہوگی. بڑھتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن کے مہمانوں کی طرف. ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے اسلامک اسکالر علامہ میر ظہیر احمد قادری صاحب. میں نے اپنی اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا. انہی کے ساتھ راولپنڈی سے عثمان علی صاحب تشریف لائے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری دعوت پر میری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. آپ ہی سے آغاز کریں گے کلام پاک سے. آج کی ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد باری تعالیٰ کی چلا شان پیش کرتا ہوں. بے نوا نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے. ہم کے بندے ہاں. کے بندے
فنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے میں بندہ عاصی ہوں میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک لہر اٹھے ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ عاصی ہوں۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے
آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ علامہ صاحب کی طرف سفر کروں گا، جو ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا موضوع ہے رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات، اس پر بات ہوگی۔ علامہ میر ظہیر احمد قادری صاحب کی طرف سفر کرتا ہوں، بتائیے گا رمضان المبارک کے صدقہ و خیرات کی کیا اہمیت ہے، اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں علامہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں اپنے آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن میں القلم چینل کے میزبان جواد راجپوت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور ماہ سیام کی پرکیف ساعتوں میں ہمیں بھی ایک نیکی کے کام میں شامل و شریک رکھا۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک کی آج کی اس مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں آپ نے جو موضوع رکھا ہے، رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات، اس کی اہمیت، فضیلت اور اس کے لوازمات۔ دیکھیے، صدقہ ہے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اپنے مال سے کسی بھی ضرورت مند کو، نیڈی پرسن کو کچھ دینا، اس کی ہیلپ کرنا ثواب کی نیت سے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں کہ ایک صدقہ وہ ہے کہ جو آپ کسی کو علل اعلان دیتے ہیں، سرعام دیتے ہیں، آپ کا دینے والا ہاتھ بھی نظر آ رہا ہے اور لینے والا بھی نظر آ رہا ہے۔ قرآن مجید اس کی تصویر کشی یوں کرتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، تیسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے اور تیسرے پارے کا 5واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ دونوں صورتیں بیان کی، فرمایا ایک اگر تم ظاہراً صدقہ کرتے ہو فنعما ہی، یہ بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن دوسرا جو فرمایا ان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، فرمایا لیکن تم جو خفیہ صدقہ کرتے ہو، فقیر کی مدد کرتے ہو، پوشیدہ طور پہ دیتے ہو، تو یہاں پر قرآن نے خیر کا لفظ استعمال کیا، فرمایا خیر لکم، یہ اور بہتر ہے، اوپر کی ڈگری یوز کر کے فرمایا دونوں طریقے ٹھیک ہیں، لیکن ایک ہے ظاہری، ایک ہے خفیہ صدقہ دینا۔ اب جو ظاہری صدقہ اگر کوئی دیتا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن اس میں دو صورتیں ہیں، دو کنڈیشنز ہیں۔ فرمایا ایک یہ ہے کہ صدقہ دینے والے کے دل میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اگر ریاکاری اور دکھلاوا ایک چیز،
اور دوسری جس کو صدقہ دے رہا ہے اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جا رہا ہو، اسے ڈیگریڈ نہ کیا جا رہا ہو، اس کی عزت کا پورا پورا خیال کیا جا رہا ہو. اگر ریاکاری بھی نہیں اور جسے دیا جا رہا ہے اس کی عزت نفس کا بھی پورا پورا خیال ہے تو فرمایا پھر فنعم ماہی، یہ ٹھیک ہے ظاہراً بھی صدقہ دے سکتی ہو، لیکن ان دونوں میں اگر کوئی پوچھے کہ ان میں سے بیسٹ اینڈ بیٹر کیا ہے تو قرآن خود فیصلہ فرما رہا ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اللہ خود فرماتا ہے اگلا پورشن جو اس آیت کا ہے، فرمایا کہ جو پوشیدہ صدقہ ہے اس میں زیادہ. یہاں تک نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جب کسی اور شے کا سایہ نہیں ہوگا. ان میں کچھ لوگوں کی تعریفات بیان کی، 7 سے 10 بندے ہیں. فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے فرمایا جو حکمران ایسا ہو جو عادل ہو، اور دوسرا فرمایا کہ ایسا نوجوان جس کا دل اللہ رب العالمین کی عبادت میں مگن ہو، لگا ہوا ہو. یہ ایسا بندہ فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، فرمایا ایسے لوگ جن کے دل ہر وقت اللہ کے گھر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اسی کے آخر میں جو فرمایا کہ ایسا بندہ صدقہ دینے والا کہ جو وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اس کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو. فرمایا وہ بندہ کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اسے اپنی سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور کیا ہے صدقہ جو ہے، فرمایا صدقہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا صدقہ اللہ کے غصے اور غضب کو مٹاتا ہے، اور فرمایا صدقہ جو ہے انسان کو بری موت سے بچاتا ہے. اور فرمایا صدقہ بلائیں ٹالتا ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ صدقہ تمہارے پاس ہے وہ مال تو تم اس کی حفاظت کر رہے ہو، اور جب تم اسے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو پھر وہ تمہاری حفاظت کرنے لگ جاتا ہے. میں ہر صورت میں، اور پھر عام دنوں میں صدقہ کرنا اس کی بھی فضیلت اور ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن ماہ صیام میں جب نفل کا اجر ہوا جو فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور ایک نفل جو ہے اس کا دگنا چگنا بڑھا دیا جاتا ہے. سیم لائک صدقہ جب آپ کریں گے تو صدقے کا بھی اللہ رب العالمین ماہ صیام میں اجر و ثواب باقی ایام کی بنسبت زیادہ عطا فرمائے گا. اور پھر آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جس کے ساتھ یہ نیکی یا بلائی کر رہا ہوں، حالانکہ صدقہ تو وہ چیز ہے جو آپ اپنے مال سے اللہ کے دیے ہوئے سے کسی کے ساتھ خیرات کرتے ہیں، اور وہ اپنے لیے ہے، بیسیکلی آپ کو ہی فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے گناہ مٹ رہے ہیں، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ کے آنے والے ٹائم میں وہ آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ تمہارے جو ہے وہ حفاظت میں لگ جاتا ہے. لہٰذا سب سے پہلے نیت یہ ہونی چاہیے، ہماری انٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ ہم جس کسی کے ساتھ بھی نیکی کر رہے ہیں صدقہ کی صورت میں. آج کل چونکہ ماہ صیام میں صدقہ فطر وہ واجب ہے، لہٰذا کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، میں اس کے ساتھ اس کو بھی جوڑتا ہوں کہ کیا جی صدقہ فطر جو ہے کہ وہ عید والے دن ہی دینا چاہیے یا پہلے بھی دے سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ خصوصاً آج کل کے اس ماحول میں جب تک کہ مہنگائی، افراتفری اور پریشانی کا ماحول ہے، لوگ جو ہے اس مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، اور خصوصاً وہ طبقہ جو سفید پوش ہے جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو نظر میں رکھتے ہوئے صدقہ فطر کی ادائیگی جو ہے وہ قبل از جو ہے وہ رمضان المبارک کے آغاز میں جو ایام گزر رہے ہیں ان ایام میں دے دینی چاہیے، تاکہ جس کے پاس بھی وہ پہنچے وہ صدقہ فطر کی مد سے اپنی ضروریات کو پورا کرے، اپنے کچن اپنا چولہا جلائے، اپنی فیملیز کے لوازمات کو، اپنی گروسری اور دیگر ضروریات اشیاء کو ان پیسوں سے خریدے. اس سال جو صدقہ فطر کی مقدار ہے، علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو لکھا ہے وہ جو ہے وہ گندم کے اعتبار سے وہ لوگ جو گھر میں دال سبزی کھانے والے لوگ ہیں، اور سب سے کم جو مقدار ہے وہ 320 روپے صدقہ فطر کی مقدار ہے، یہ کم از کم، اور یہ گندم کے اعتبار سے ہے. اس کے بعد جو ہے کشمش ہے، کھجورے ہیں، تو اس اعتبار سے جو جتنا اچھا کھانا کھاتا ہے وہ اسی اعتبار سے لوگوں کو جو ہے وہ صدقہ بھی دے. اور صدقہ فطر جو ہے ان ایام میں دیا جا سکتا ہے تاکہ جس کو دیا جائے وہ اپنے کسی بھی ضرورت میں خرچ کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ماہ صیام میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آج کے موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے. میں ایک مرتبہ پھر عثمان علی صاحب کی طرف سفر کروں گا. اے ختم رسول مکی مدنی یہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل
رسل ختم رسل ختم رسل مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی بڑا خوبصورت شعر کہ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں کیسے آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک محبوب کے جیسا کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو ہاں یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی اور شعر دیکھیے کہ دیتے ہیں مثال محبت کی کیوں لوگ زمانے میں اکثر پر جو پیار محمد و زہرا میں جو پیار محمد و زہرا میں اس پیار کے جیسا کوئی نہیں جو پیار محمد و زہرا میں جو پیار محمد و زہرا میں اس پیار کے جیسا کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی مشہور ہے آخری شعر مشہور ہے یاری کے
محمود و ایاز کے دنیا میں پر مدفن ہے جو پہلو سرور میں، مدفن ہے جو پہلو سرور میں، اس یار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، مدفن ہے جو پہلو سرور میں، اس یار کے جیسا کوئی نہیں ہے، ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے، نور مجسم تیرے سوا ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ عثمان علی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے۔ ہماری آج کی ٹرانسمیشن میں اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے، اس سے قبل آج کی ٹرانسمیشن کے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ علامہ میر ظہیر احمد قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری دعوت پر میری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ انہی کے ساتھ عثمان علی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری دعوت پر میری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین کا شکریہ۔ آج کی ہماری لائیو نشریات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری آج کی نشریات کا حصہ بن سکیں۔ اگلی ٹرانسمیشن تک کے لیے اپنے میزبان محمد جواد راجپوت کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا صدق الله ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آغاز ہے اللہ رب العزت کے اس بابرکت نام سے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، علیم بھی ہے۔ ناظرین کرام، درود لامحدود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا بے حد شکر، اس کی توفیق خاص سے آج 6 رمضان المبارک القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان لے کر حاضر خدمت ہوں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد جواد راجپوت۔ ناظرین کرام، دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین کو القلم چینل کی خصوصی رمضان نشریات مرحبا رمضان میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں آپ کو نیکی کے دروازے نہ بتاؤں؟ عرض کی آقا بتائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ رکھو اور صدقہ دو۔ صدقہ انسان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ ناظرین کرام،
ہم صدقہ غریب مسکین لوگوں کی مدد کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں، ہم کسی غریب کی مدد کر کے بھی صدقہ ادا کر سکتے ہیں، ہم کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر بھی صدقہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی بہت ساری فضیلات موجود ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری نشریات کا موضوع بھی یہی ہے، رمضان المبارک اور صدقہ و خیرات، اس پر بھی آپ سے بات ہوگی۔ بڑھتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن کے مہمانوں کی طرف۔ ہماری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے اسلامک اسکالر علامہ میر ظہیر احمد قادری صاحب۔ میں نے اپنی اس ٹرانسمیشن مرحبا رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب پروگرام میں تشریف آوری کا۔ انہی کے ساتھ راولپنڈی سے عثمان علی صاحب تشریف لائے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری دعوت پر میری اس ٹرانسمیشن میں تشریف لائے۔ آپ ہی سے آغاز کریں گے کلام پاک سے آج کی ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد باری تعالیٰ کی چل اشعار پیش کرتا ہوں۔ بے نوا نوا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے۔ ہم کے بندے کرتے ہیں وہ کہ خالق ہیں، صدا سنتا ہے۔ میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں۔ ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر،
صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندہ عاجزی ہوں۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، مدینے والا ہی بولوا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ علامہ صاحب کی طرف سفر کروں گا، جو ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا موضوع ہے رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات، اس پر بات ہوگی۔ علامہ میر ظہیر احمد قادری صاحب کی طرف سفر کرتا ہوں، بتائیے گا رمضان المبارک کے صدقہ و خیرات کی کیا اہمیت ہے، اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں علامہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں اپنے آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن میں القلم چینل کے میزبان جواد راجپوت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا
اور ماہ سیام کی برکیف ساعتوں میں ہمیں بھی ایک نیکی کے کام میں شامل و شریک رکھا۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک کی آج کی اس مرحبا رمضان ٹرانسمیشن میں آپ نے جو موضوع رکھا ہے رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات، اس کی اہمیت، فضیلت اور اس کے لوازمات۔ دیکھیے، صدقہ ہے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اپنے مال سے کسی بھی ضرورت مند کو، نیڈی پرسن کو کچھ دینا، اس کی ہیلپ کرنا ثواب کی نیت سے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں کہ ایک صدقہ وہ ہے کہ جو آپ کسی کو علل اعلان دیتے ہیں، سریعام دیتے ہیں، آپ کا دینے والا ہاتھ بھی نظر آ رہا ہے اور لینے والا بھی نظر آ رہا ہے۔ قرآن مجید اس کی تصویر کشی یوں کرتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین ان تبدوا الصدقات فنعما ہی۔ تیسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ ہے، اور تیسرے پارے کا 5واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ دونوں صورتیں بیان کی۔ فرمایا ایک، اگر تم ظاہراً صدقہ کرتے ہو فنعما ہی، یہ بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن دوسرا جو فرمایا ان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، فرمایا لیکن تم جو خفیہ صدقہ کرتے ہو، فقیر کی مدد کرتے ہو، پوشیدہ طور پہ دیتے ہو، تو یہاں پر قرآن نے خیر کا لفظ استعمال کیا، فرمایا خیر لکم، یہ اور بہتر ہے، اوپر کی ڈگری یوز کر کے فرمایا دونوں طریقے ٹھیک ہیں، لیکن ایک ہے ظاہری، ایک ہے خفیہ صدقہ دینا۔ اب جو ظاہری صدقہ اگر کوئی دیتا ہے تو منع نہیں ہے، لیکن اس میں دو صورتیں ہیں، دو کنڈیشنز ہیں۔ فرمایا ایک یہ ہے کہ صدقہ دینے والے کے دل میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اگر ریاکاری اور دکھلاوا ایک چیز، اور دوسری جس کو صدقہ دے رہا ہے اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جا رہا ہو، اسے ڈیگریڈ نہ کیا جا رہا ہو، اس کی عزت کا پورا خیال کیا جا رہا ہو۔ اگر ریاکاری بھی نہیں اور جسے دیا جا رہا ہے اس کی عزت نفس کا بھی پورا خیال ہے، تو فرمایا پھر فنعما ہی، یہ ٹھیک ہے، ظاہراً بھی صدقہ دے سکتے ہو، لیکن ان دونوں میں اگر کوئی پوچھے کہ ان میں سے بیسٹ اینڈ بیٹر کیا ہے، تو قرآن خود فیصلہ فرما رہا ہے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اللہ خود فرماتا ہے، اگلا پورشن جو اس آیت کا ہے، فرمایا کہ جو پوشیدہ صدقہ ہے اس میں زیادہ۔ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جب کسی اور شے کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں کچھ لوگوں کی تعریفات بیان کی، 7 سے 10 بندے ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے، فرمایا جو حکمران ایسا ہو جو عادل ہو، اور دوسرا فرمایا کہ ایسا نوجوان جس کا دل اللہ رب العالمین کی عبادت میں مگن ہو، لگا ہوا ہو۔ یہ ایسا بندہ، فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، فرمایا ایسے لوگ جن کے دل ہر وقت اللہ کے گھر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی کے آخر میں جو فرمایا کہ ایسا بندہ صدقہ دینے والا کہ جو وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اس کے بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ فرمایا وہ بندہ کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اسے اپنی سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور کیا ہے صدقہ جو ہے، فرمایا صدقہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے، فرمایا صدقہ اللہ کے غصے اور غضب کو مٹاتا ہے، اور فرمایا صدقہ جو ہے انسان کو بری موت سے بچاتا ہے، اور فرمایا صدقہ بلائیں ٹالتا ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک یہ صدقہ تمہارے پاس ہے وہ مال، تو تم اس کی حفاظت کر رہے ہو، اور جب تم اسے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو پھر وہ تمہاری حفاظت کرنے لگ جاتا ہے۔ میں ہر صورت میں، اور پھر عام دنوں میں صدقہ کرنا اس کی بھی فضیلت اور ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن ماہ سیام میں جب نفل کا اجر ہوا جو فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک نفل جو ہے اس کا دگنا چگنا بڑھا دیا جاتا ہے، سیم لائک صدقہ جب آپ کریں گے تو صدقے کا بھی اللہ رب العالمین ماہ سیام میں اجر و ثواب باقی ایام کی بنسبت زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جس کے ساتھ یہ نیکی یا بلائی کر رہا ہوں،
حالانکہ صدقہ تو وہ چیز ہے جو آپ اپنے مال سے اللہ کے دیے ہوئے سے کسی کے ساتھ خیرات کرتے ہیں، اور وہ اپنے لیے ہے، بیسیکلی آپ کو ہی فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے گناہ مٹ رہے ہیں، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ کے آنے والے ٹائم میں وہ آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو وہ فوراً جو ہے وہ تمہارے جو ہے وہ حفاظت میں لگ جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے نیت یہ ہونی چاہیے، ہماری انٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ ہم جس کسی کے ساتھ بھی نیکی کر رہے ہیں صدقہ کی صورت میں، آج کل چونکہ ماہ سیام میں صدقہ فطر وہ واجب ہے، لہٰذا کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، میں اس کے ساتھ اس کو بھی جوڑتا ہوں کہ کیا جی صدقہ فطر جو ہے کہ وہ عید والے دن ہی دینا چاہیے یا پہلے بھی دے سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ خصوصاً آج کل کے اس ماحول میں جب تک کہ مہنگائی، افراتفری اور پریشانی کا ماحول ہے، لوگ جو ہے اس مہنگائی کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، اور خصوصاً وہ طبقہ جو سفید پوش ہے جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتا، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو نظر میں رکھتے ہوئے صدقہ فطر کی ادائیگی جو ہے وہ قبل از جو ہے وہ رمضان المبارک کے آغاز میں جو ایام گزر رہے ہیں ایام میں دے دینی چاہیے، تاکہ جس کے پاس بھی وہ پہنچے وہ صدقہ فطر کی مد سے اپنی ضروریات کو پورا کرے، اپنے کچن اپنا چولہا جلائے، اپنی فیملیز کے لوازمات کو، اپنی گروسری اور دیگر ضروریات اشیاء کو ان پیسوں سے خریدے۔ اس سال جو صدقہ فطر کی مقدار ہے، علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو لکھا ہے وہ جو ہے وہ گندم کے اعتبار سے وہ لوگ جو گھر میں دال سبزی کھانے والے لوگ ہیں، اور سب سے کم جو مقدار ہے وہ 320 روپے صدقہ فطر کی مقدار ہے، یہ کم از کم، اور یہ گندم کے اعتبار سے ہے۔ اس کے بعد جو ہے کشمش ہے، کھجورے ہیں، تو اس اعتبار سے جو جتنا اچھا کھانا کھاتا ہے وہ اسی اعتبار سے لوگوں کو جو ہے وہ صدقہ بھی دے، اور صدقہ فطر جو ہے ان ایام میں دیا جا سکتا ہے تاکہ جس کو دیا جائے وہ اپنے کسی بھی ضرورت میں خرچ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ماہ سیام میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آج کے موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے۔ میں ایک مرتبہ پھر عثمان علی صاحب کی طرف سفر کروں گا، اے ختم رسول مکی مدنی، یہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ختم رسول ہے، ختم رسول مکی مدنی ہے، ختم رسول مکی مدنی ہے، ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا ہے، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی۔ بڑا خوبصورت شعر کہ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں۔ کیسے؟ آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، محبوب کے جیسا کوئی نہیں ہے، ختم رسول مکی مدنی۔
مدنی یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو ہاں یہ شان تمہاری ہے آقا تم عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہیں سب لیکن ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں ہے ختم رسل کی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں ہے ختم رسل کی مدنی اور شعر دیکھیے کہ دیتے ہیں مثال محبت کی کیوں لوگ زمانے میں اکثر پر جو پیار محمد و زہرا میں جو پیار محمد و زہرا میں اس پیار کے جیسا کوئی نہیں جو پیار محمد و زہرا میں جو پیار محمد و زہرا میں اس پیار کے جیسا کوئی نہیں ہے ختم رسل کی مدنی مشہور ہے آخری شعر مشہور ہے یاری کے کسے محمود و ایاز کے دنیا میں پر مدفن ہے جو پہلو سرور میں مدفن ہے جو پہلو سرور میں اس یار کے جیسا کوئی نہیں مدفن ہے جو پہلو سرور میں اس یار کے جیسا کوئی نہیں ہے ختم رسل کی مدنی کون میں تم سا کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ عثمان علی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. ہماری آج کی ٹرانسمیشن میں اختتام کا وقت ہوا جاتا ہے. اس سے قبل آج کی ٹرانسمیشن کے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. علامہ میر ظہیر احمد قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری دعوت پر میری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. انہی کے ساتھ عثمان علی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری دعوت پر میری ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین کا شکریہ. آج کی ہماری لائیو نشریات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری آج کی نشریات کا حصہ بن سکیں. اگلی ٹرانسمیشن تک کے لیے اپنے میزبان محمد جواد راجپوت کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.